بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ میں خاص طور پر اپنی ان بہنوں ماؤں کے لیے لے کر آیا ہوں جو اپنے بھائیوں کو بیٹوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ یوں تو یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اپنے لیے کر سکتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ والدین ہی دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے بڑھ کر ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ میں خاص طور پر ان ماؤں بہنوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو اپنے بیٹوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اگر آپ روزانہ کا معمول بنا لیتی ہیں، انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں گی، اور انشاءاللہ دنیا آپ کے بیٹے کی قسمت پر رشک کرے گی اور اس کی مثالیں دے گی۔ وہ لوگ جو زندگی کے ہر میدان میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ لازمی کیجیے، اور انشاءاللہ اس وظیفے کے فضائل و برکات کی وجہ سے ان کے بیٹا ان کی اولاد دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کے منازل طے کرے گی۔ ناظرین، یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ فوراً بارگاہ الہی پہنچ کر آپ کی دعا قبول کرواتا ہے۔ یہ وظیفہ زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر کامیابی زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کر لیجئے۔ وہ لوگ جو دنیا کے تمام مسائل سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ یہ خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر مشکل پریشانی تنگ دست ٹل جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو آج کا یہ وظیفہ بتائے گا۔ اس طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھ لیجئے۔ ناظرین، سچ کہتا ہوں آپ تمام وظائف بھول جائیں گے، صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس کسی نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے آپ کے اولاد کی بھی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ کی اولاد دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا، میں تنگ دستے ہوں اور گھر کے حالات خراب ہیں، بیٹے کا کاروبار نہیں ہے اور وہ رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہے، تنگ دست ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ حضرت میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جاؤ استغفار کرو۔ ناظرین، جب وہ تینوں شخص چلے گئے تو پاس بیٹھے ایک بندے نے حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت، آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ بتایا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہیں تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دیا جاتا ہے۔ حضرت علی فرمایا،
حضرت علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی جادو، جنات، کوئی وظیفے، اعمال، کوئی بھی عمل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا۔ تو جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، ناظرین، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور یہ سمجھیے کہ کامیابی کا ایک راز ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا ہے۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے آپ سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو ناظرین، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہماری یقینی کامیابی کا ضامن ہے۔ ہمارے گناہ ہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اور اگر آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کیجیے، کیونکہ ناظرین، دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں کہ اس کی طلب کے بارے میں ہے، اور کچھ اس کی تعریفیں بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ، میں نے کہا، اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی مغفرت ہی نہیں، بلکہ رزق، اولاد کامیابی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اور ناظرین، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں۔ تو ناظرین، سوچئے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ سے دن میں 100 بار استغفار مانگ رہے ہیں تو استغفار کی اہمیت اور افادیت کتنی ہوگی، اور میرے اور آپ کے لیے استغفار کتنا ضروری ہوگا۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا اور تقوی کا پیدا ہونا، وقار اور بربادی میں اضافہ ہونا، بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات ملنا، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ ہونا، اور بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں، اور ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر ماننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موجود ہونا، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا،
اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور استغفار کے اوقات وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر دنیا سے قریب آنے والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا اور استغفار کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا یا آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کے جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، انشاءاللہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دولت اور یہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اولاد کی ترقی کو یقینی بنا دے گا اور لوگ آپ کے اولاد کی ترقی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے اولاد کی قسمت پر رشک کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معظم اور مکرم انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی 2 گنا اجر ہے، جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن مجید کے اندر سے ہی ایک سورت اور ایک آیت کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اور محترم ناظرین، اولاد کی کامیابی میں ہی والدین کی خوشی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر دیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اپنی خوشیاں ہی قربان کر کے خوشیاں حاصل کرتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور اگر معاشرے میں دیکھے تو ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی پڑھ لکھ کر اس سے بھی بڑا آدمی بنے، اس سے بھی بڑا انسان بنے اور ماں باپ کا نام روشن کرے، مگر ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، لیکن بحیثیت والدین ہمیں اچھی کی امید رکھنی چاہیے۔ آج اس باپ کی کہانی بیان کر رہا ہوں کہ جس کا بچہ پاس تو ہوا مگر انتہائی کم نمبر تھے۔ باپ کو بہت دکھ ہوا مگر بیٹے سمیت کسی کو محسوس ہونے نہیں دیا، اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گیا اور ایک بیکڑی سے مٹھائی لی، واپس گھر آیا اور بیٹے کو ساتھ لے کر محلے کی ایک گھر میں مٹھائی تقسیم کرتا گیا اور ساتھ میں کہتا رہا کہ دیکھو میرا بیٹا پاس ہو گیا ہے، 36% نمبر لیے ہیں۔ آج میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ دیکھ کر محلے والے حیران ہو گئے کہ 36% نمبروں پر اتنی خوشی، لیکن کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ اب بچہ دل میں خوش ہوا کہ
اس نے اتنے اچھے نمبر لیے ہیں، اور اس کا جذبہ اس آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا، اور اس نے دل میں سوچا کہ اب اور محنت کر کے اپنے باپ کو اور خوش کروں گا۔ اور پھر اس بچے میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، اس نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی، اور اگلے امتحانات میں اسے اچھے نمبر ملے، اور یوں اگلے سال اسکول میں ٹاپ کر گیا۔ تو ناظرین، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ تمام والدین اپنے سوچ کو بدلیں، نہ کہ بچے کو ٹارچر کریں۔ جیسے بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے متنفر ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں بچوں کی ترقی چاہیے تو ان کی ذہنی ترقی کو ضروری ہے، تب جا کے ہمیں نتائج ملتے ہیں۔ تو اگر ہم آج اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ان نسخوں کے ساتھ قرآنی اور نبوی نسخوں پر بھی عمل کرنا ہوگا، اور ایسا ہی یہ قرآنی نسخہ، قرآنی وظیفہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ تو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والا تم بھی ان پر درود سلام بھیجو۔ حدیث: من صلی علی واحد صلی اللہ علیہ عشرہ، صحیح مسلم حدیث۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو ناظرین، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی کی ہی تلاوت کریں۔ خیر و برکت اور ثواب کے لیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو یا نہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہیں، جو عرش الہی کا رب ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہی سب کو عطا کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ تو اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ میں بیٹے یا بیٹی کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اگر آپ کی کوئی حاجات ہے، کوئی پریشانی ہے، تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے ناظرین، وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ اس عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت درود پاک پڑھنا ہے۔
جس کی قبولیت کا کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جب بندہ اپنی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور پھر رب سے جو مانگتا ہے تو رب بھی اسے عطا کرتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تسبیح کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود پاک پڑھا۔ اب آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اور 100 بار جب آپ نے زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، اس صورت کی فضیلت و برکت سے انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، اور وہ اللہ کے نام ہیں یا رزاق و یا فتاح۔ آپ نے 11 مرتبہ ان ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، یا رزاق و یا فتاح، اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار ہوگا، اور اس طرح سے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق یعنی اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ ناظرین انشاءاللہ عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، اور آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے کامیابیاں چھوڑ جائیں گی۔ یا رزاق و یا فتاح پڑھنے کے بعد آپ نے تیسری اور آخری نمبر پر اب جو وظیفہ کرنا ہے سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور آخر میں آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار کرنا ہے، یعنی سورۃ الکوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور وظیفہ مکمل کر دینا ہے۔ اب آپ نے اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، اللہ سے رو رو کر گر گرا کر مانگنا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مانگنا ہے، اور اس یقین اور بھروسے سے مانگنا ہے کہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو ناظرین دلوں میں وسوسے نہیں رکھنے، بلکہ کامل یقین رکھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں انشاءاللہ کامیاب ہوگی، اور لوگ آپ کی اولاد کی قسمت پر رشک کریں گے، اور دنیا انشاءاللہ آپ کی اولاد کی مثالیں دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآنی وظیفہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اپنے رزق میں حصول و برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔